اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اسے معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو ہم اس معبود کی عبادت کیوں نہ کریں گے جس نے ہم کو پیدا کر دیا اور زمین میں بھیج دیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زمین سے پیدا کر دیا اور دوبارہ رہنے کے لیے زمین میں بھیج دیا، اور اسی زمین سے ہم کو رزق دیا، ہم کو ہمارے جانوروں کو، اور ہم مرنے کے بعد میں جب اسی زمین میں گاڑ دیا جائیں گے اور اسی زمین سے ہم کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ ایسا معبود کو عبادت کیوں نہ کریں گے؟ تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر ایسے معبود کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں؟ جیسے خدا کو چھوڑ کر جس سے کہ ہمارے ہاتھوں سے مٹی سے پتلا بناتا ہے، جیسا کہ روڈ کے کنارے پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس پہلے سان سے کھینچا ہوتا ہے، اسے مٹی دبا دیتا ہے، وہ جو ایک طرف کو جھٹکا دیتا ہے تو اس میں مورتی بن جاتا ہے، اس کو رنگ لگا دیتا ہے اور بکری کر دیتا ہے۔ وہ لوگ خرید کے گھر میں لے جاتے اور اس کو معبود کر کے اس کی عبادت کرتے۔ دیکھو یہ کتنا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بول رہے پیغمبر آ کے، کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آوے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے، ایسے بیکار معبود کچھ بھی میرے کو مدد نہیں کر سکتے اور نہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ اگر وہ اسی مدد کرنا تو چھوڑ دو، اللہ کے پکڑ سے ہم کو نہ چھڑا سکیں گے اور نہ ہم مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو سریا گمراہی میں جا پڑا، ایسا شرک کروں تو سریا گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، ایک اللہ پر ایمان لایا، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی پر ایمان لایا کر کے وہ شخص ایمان لایا ہوا وہ آ کے ان لوگوں کو بول رہے جو نافرمان تھے، تو تم بھی میری بات سن لو، ارشاد ہے کہ جا جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی۔ وہ مومن نے یہ دل میں کہہ لیا کہ کاش میری قوم کو جو نافرمانی کر رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اس کے رحمت سے مجھے جنت دے دیا۔ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ میں تو وہ بھی راہی راستے پر لگ جاتے۔ اس طریقے اس کا دل کا ارمان تھا، اس نے کہہ دیا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا۔ عزت دار کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جنتی متقی ہے وہ عزت دار ہے۔ اور ہم نے یہ شہید قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا۔ وہ شہید کو مطلب کہ اس بندے کو شہید کر دیا تو اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا۔ جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے نا، اس کو مردہ مت سمجھو، وہ زندے ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے عزت بھی پہنچا دیتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اور ہم نے وہ شہید قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا۔ اللہ اتارنا چاہتا ہے اتاریں گے، نہیں اتارنا چاہتے نہیں اتاریں گے۔ اب جب ان کو ہدایت نہیں ملا اس کے نہ اتارنے کی وجہ سے، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ لوگ نہیں مان رہے اور الٹے باتیں کہنے لگے۔ وہاں سزا بس آواز سخت تھی۔ دیکھو اللہ کی طرف سے ان کو بس ایک آواز فرشتوں کا اللہ حکم دے گا، وہ فرشتہ ایک ایسا نعرہ آواز کرے گا کہ آدمیوں کے کان پھٹ جائیں گے، ناک سے آنکھ سے سر پھٹ کر پورا ریزہ ہو کر زمین پر گر پڑیں گے، خون ہو جائیں گے، جیسا کہ کبھی ان گھروں میں بسے نہیں تھے، اس طرح کہ مر کر بجھ کر رہ جائیں گے۔ بس اللہ کا اتنا، اللہ نہیں اس کا فرشتوں کا
اتنا کہنا ضروری ہے کہ وہ ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اس دم سے اسے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے. افسوس افسوس ایسے بندوں کے حال پر. کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ہنس نہ اڑائی ہو. کوئی جو بھی پیغمبر آیا ان کے پاس ان کو یہ ہنسی اڑائے اور ان کے مذاق اڑائے, ان کو بے عزتی کیا, ان کو نافرمانی کیا, اور وہ مومن شخص نے آ کے بتلانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسے حرکت کی. تو اللہ کو ان کے پاس کوئی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, بس ان کو وہاں سزا بس ایک آواز سخت تھی اور سب اس دم اسے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے. افسوس افسوس ایسے بندوں کے حال پر. کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ہنس نہ اڑائی ہو, ہنسی اڑائے تھے.